الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 اور 50 ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ جس وقت ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون فرعون کے لوگوں سے، یسومونکم سوء العذاب وہ تمہیں برا عذاب دیا کرتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، یذبحون ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے پھاڑ دیا البحر سمندر کو، فَأَنجَيْنَاكُمْ پھر ہم نے تمہیں نجات بخشی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ فرعون یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ فرعون کا معنی صدر، بڑا وزیر اعظم، صدر، اور ہر زمانے کا مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہتے تھے، یعنی اس کا معنی صدر ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا نام تھا مصعب ابن ولید۔ مصعب ابن ولید جو تھا وہ تو اچھا آدمی تھا، اس نے کیا کیا، خود ہی حکومت چھوڑ دی، حضرت یوسف کے سر پہ تاج رکھ دیا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا بڑا بدبخت، اس کا نام ریان ابن ولید لکھا ہے، اور اس کو کسی کاہن نے، نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کے الٹنے کا باعث بنے گا۔ یہ جو کاہن ہیں، نجومی، کبھی کبھی باتیں ٹھیک بھی کہتے ہیں، اور یہ جو جادو ہے، یہ کہانت والا علم ہے، نجومیوں والا علم ہے، یہ سارے ایسے علوم ہیں بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ ان کا سیکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، ناجائز کام ہے، حرام کام ہے۔ ہاں بعض علماء نے لکھا کوئی اپنی حفاظت کے لیے سیکھ لیتا ہے یا دوسروں کا بھلا کرنے کے لیے سیکھ لیتا ہے، کچھ گنجائش ہے۔ اور انہی جادوگروں نے تو میرے نبی علیہ السلام پہ جادو کر کے رکھ دیا۔ لبید بن عاصم یہ بڑا منافق تھا، یہودیوں کا حلیف تھا، اس نے اور ان کی بیٹیوں نے مل کے میرے نبی علیہ السلام پہ جادو کر دیا۔ اور اما عائشہ فرماتی ہیں میرے نبی کی یہ کیفیت تھی، ہم حضور کے سامنے پانی رکھ دیتے تو حضور پانی لے لیتے تھے، کھانا سامنے آ جاتا حضور کھا لیتے تھے، وگرنہ حضور کا پانی پینا نہ پینا، کھانا کھانا نہ کھانا، بیویوں کے ساتھ ملنا نہ ملنا حضور کا برابر ہو گیا تھا۔ اس طرح کی کیفیت، انقباض والی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، وگرنہ تو حضور کے چہرے پر ہر وقت شگفتگی کے آثار رہتے تھے، گلاب کی طرح چہرہ کھلا رہتا تھا۔ جادو کی وجہ سے یہ اثر ہو گیا۔ ایک دفعہ میرے نبی علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، حضرت جبرائیل اور میکائیل آ گئے، ایک سرانے کھڑے ہو گئے، ایک پاؤں کی جانب کھڑے ہو گئے۔ پاؤں کی جانب والے نے سرانے والے سے سوال کیا یہ جو صاحب ہیں ان کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ان پر کسی نے جادو کر دیا۔ جی کس نے جادو کیا ہے؟ جی لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے اور ان کی لڑکیوں نے کیا ہے۔ جی کیسے جادو کیا ہے؟ جی اس طرح کیا ہے، جی کنگھی کے اندر حضور علیہ السلام کے بالوں کو اکٹھا مٹھا کر کے اس پر سوئیاں لگائی گئی ہیں۔ جی اس جادو کو کہاں رکھا گیا یہ کنگھا وغیرہ؟ انہوں نے کہا فلاں کنواں ہے، کنویں کے اندر جو ہے ایک لکڑی ہے اور اس کے نیچے اس کنگھی کو دفن کیا گیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے یہ سارا کچھ سن لیا۔ میرے نبی اٹھے اور آپ نے صحابہ کو لیا، اس کنویں پہ پہنچے اور وہاں پر جو وہ لکڑی تھی وہ ہٹائی، اندر سے وہ کنگا نکالا، میرے نبی علیہ السلام نے وہ بال نکالے اور ان کو وہیں پہ معاملے کو ختم کیا۔ صحابہ کو حکم دیا بس اس کو دفن کر دو۔ حضور واپس آ گئے، حضور پر وہی آثار، اب حضور کا چہرہ کھلا ہوا، گلاب کی طرح کھلا ہوا، اب حضور پر وہ کیفیت نہیں جو پہلے کیفیات تھی۔ اما عائشہ کو میرے نبی نے فرمایا وہاں جو کنویں کے منڈیر پر جو کھجور کے درخت تھے نا وہ ایسے تھے جیسے شیطان کے سر ہوتے ہیں، ٹونڈ منڈ تھے، ان پر کوئی ہریالی وغیرہ نہیں تھی۔ اور فرمایا کنویں کا پانی وہ جادو کے اثر سے اس طرح ہو چکا تھا جیسے کسی نے مہندی ملا دی، اور اس طرح انہوں نے میرے بال اور پھر اس پر سوئیاں لگائی ہوئی تھی،
اما عائشہ نے عرض کیا حضور آپ لے آتے نا ہم دیکھتے. حضور نے فرمایا بس میں معاملے کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا, بس اللہ نے میرا یہ اثر ختم کر دیا. اب دیکھیں اس طرح جادو ہو جاتا ہے. تو یہی جادو کے توڑ کے لیے اللہ رب العزت نے آخری 2 صورتیں اتاری ہیں, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. یہ آخری 2 صورتیں میرے نبی کا معمول رہا. آپ روزانہ رات کو پڑھ کے نا اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے, ایک دفعہ پڑھتے ہاتھوں پہ پھونک مارتے اپنے پورے جسم پر ملتے, پھر پڑھتے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پر ملتے, پھر پڑھتے 3 دفعہ. میرے نبی علیہ السلام یہ ہمیشہ کیا کرتے تھے. اگر ہم پہ بھی کوئی جادو کے اثرات ہیں, تعویذات کے اثرات ہیں, اس سے بڑا اور کوئی توڑ نہیں ہے. ان روحانی اور جو فراڈی عامل ہیں نا ان سے بچیں. یہ تو ہمارے جیسا کوئی نیوٹرل بندہ بھی چلا جائے جس کو کچھ بھی نہ ہو, انہوں نے کہہ دینا تمہارے اوپر جادو ہو چکا ہے. ایک صاحب کا واقعہ مجھے یاد آ گیا, ہمارے 94 کے ہی تھے اور وہ کسی جگہ اور جگہ رہتے تھے, وہ یہی کام کرتے تھے. ایک صاحب ان کو کوئی شکایت تھی, اس نے 94 کے کسی دوست کو کہا, اس نے کہا جی ہمارا اپنا بندہ ہے وہ عملیات کا کام کرتا ہے, وہ اس کو لے گئے. اس نے کہا ہاں تم پہ جادو ہو چکا ہے, اور وہ فلاں ایک ڈبی ہے اس میں سوئیاں چبوئی ہوئی ہیں, اور ایک قبر کے پاس اس کو رکھا گیا ہے, فلاں جگہ قبرستان ہے, پرانی قبر ہے, وہاں گڑھا کھود کے رکھا. اگر تمہیں یقین نہ ہے تو میں نکال کے دکھا سکتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں نکال کے دکھائیں. وہ لے گیا قبرستان, وہی قبر جو اس نے بتائی تھی پرانی قبر, اس کے قریب تھوڑی سی جگہ خود ہی نکال کے دکھا دیجیے. وہ تو یقین کر کے واقعی یہ جو عملیات والا کام ہے, لیکن تھا تو اس کا سارا ڈرامہ. اب ایک دفعہ ایسا ہوا, ٹھیک 12 سال وہ کہتا ہے, میرا مقتدی ہے وہ جو جاننے والا جو لے کے گیا تھا, کہتے ہیں 12 سال کے بعد ایک اور کسی بندے نے مجھے کہا. میں نے کہا وہ عملیات کا کام کرتا ہے. اب یہ اس بندے کو بھی لے گیا, 12 سال پہلے کا واقعہ عملیات والے کو تو یاد نہیں تھا, اس کو تو یاد تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا, میں ایک دوست کو لے گیا تھا. اب جب یہ دوسرے کو لے گیا, دوسرے کے ساتھ نہیں, اس نے یہی ڈرامہ کیا, جی تیرے اوپر جادو ہو چکا ہے, فلاں چیز ہے اس میں, یہ ہے اس میں پنیں لگی ہوئی ہیں, اور فلاں قبرستان ہے, قبر کے یقین نہ آئے تو ہم نکال کے دکھا سکتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, ان کو بھی لے آیا, وہی قبر, وہی سین, وہی ڈرامہ. یہ تو ان کے کرندے ہوتے ہیں کہ جماعت ہوتی ہے کام کرنے والی, اور اس طرح کا ڈھونگ انہوں نے رچایا ہوتا ہے, غیب کی خبریں بتا رہے ہیں, طوطوں کے ذریعے سے فال نکال رہے ہیں, یہ سارے کام کر رہے ہیں, فراڈ ہیں. وہ سمجھنے کے لیے یہی واقعہ ہی کافی. ملتان میں ایک نجومی تھا, تو کالج کے سٹوڈنٹ ایک دفعہ آئے, انہوں نے ان کی خوب پٹائی کی, اور اس کو کہا اینڈ پہ جب اچھی طرح خوب مار پیٹ لیا نا, تو جو ہمیں غیب کی خبریں بتاتا ہے, کل تمہارے ساتھ یہ ہونے والا, اور تجھے پتہ نہیں تھا کہ آج مار لگنی ہے, یہاں سے کھسے کے جاتا. تو جو ہمیں بتاتا ہے غیب کی خبریں, تیرا اپنا تجھے پتہ نہیں تھا کہ آج مار لگنی, یہاں سے کھسے کے جاتا. تو یہ اس طرح کے فراڈ ہیں آج کل کے. اگر ہمارے اوپر ہمیں کوئی اثر معلوم ہوتا ہے, وگرنہ ایسا ہوتا نہیں ہے. کوئی اکا دکا کسی پہ ہو جائے, آج ہم نے تو بس ہر بندے نے ذہن میں یہ بٹھا رکھا ہے, میرے ہمسائے نے کچھ کر دیا, میری فلاں نے کچھ کر دیا, میری نند نے کچھ کر دیا, میری ساس نے کچھ کر دیا, میری بہو نے کچھ کر دیا. بس یہ ڈرامہ ہر گھر میں چل رہا ہے, حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے. تو یہ 2 صورتیں آخری پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیا کریں, انشاءاللہ اگر کوئی اثر ہوگا تو ختم ہو جائے گا. تو ان فراڈی عاملوں سے بچیں. تو یہ فرعون کو بھی نجومیوں نے کہا بھئی بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت کے الٹنے کا باعث بنے گا. تو فرعون نے آرڈر سخت جاری کر دیا, جو لڑکا پیدا ہو اسرائیلیوں میں اس کو قتل کر دیا جائے, جو لڑکی پیدا ہو اس کو زندہ رہنے دیا جائے. اب فرعون کی جو عورتیں تھیں, فرعونی عورتیں اور مرد, وہ طاق میں رہتے تھے کہ حاملہ اسرائیلی عورت کون ہے. جب بچہ پیدا ہوتا, لڑکا پیدا ہوتا, سامنے ماں باپ کے قتل کر دیتے تھے. جب لڑکی پیدا ہوتی اس کو زندہ رہنے دیا جاتا. تفسیر عزیزی والے نے لکھا 12,000 بچے فرعون کے کارندوں نے قتل کیے. بعض نے لکھا 70,000 بچے قتل کیے. ایک مفسر نے یہ بھی لکھا کہ 90,000 عورتوں نے دیدہ و دانستہ یعنی جان بوجھ کے اپنے حمل گرا دیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے آنکھوں کے سامنے یوں تڑپتا ہمیں کر دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا بدبخت ظالم یہ کام کرتا تھا. اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو نا جب وہ تمہارے ساتھ اس طرح کرتا تھا, تکلیفیں دیتا تھا. اس سے بڑی تکلیف کیا ہے, بچہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا جائے. اب فرعون تھوڑا عرصہ اس نے تو یہ کام کیا, جو بھی بچہ پیدا ہوتا قتل. پھر فرعون کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر ہم اسی طرح قتل کرتے رہے, ہر بچہ قتل, تو اسرائیلی تو ہمارے خادم ہیں, خدمتگار ہیں, بگار کا کام ہم ان سے لیتے ہیں, مشکل کام ہم ان سے لیتے ہیں. تو یہ بوڑھے تو ریٹائر ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, مر کھپ جائیں گے, تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا.
فرعون نے پھر نجومیوں سے پوچھا وہ ذرا سال والی مجھے علامات بتاؤ کس سال میں وہ پیدا ہوگا۔ انہوں نے پھر کچھ علامات بتائی۔ فرعون نے آرڈر جاری کر دیا جی 1 سال کیا کرو، لڑکے ذبح کرو اور 1 سال نہ کرو۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں وہ تو اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے قتل نہیں ہو رہے تھے، حضرت ہارون بچ گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تو اس سال پیدا ہو رہے ہیں جس سال بچے قتل ہو رہے ہیں۔ اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ کی تدبیر کے سامنے لوگوں کی پھر مکر کیا کام کرتے ہیں۔ اللہ نے پھر یہ قدرت دکھائی، یہ کرشمہ دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچہ جیسے ہی پیدا کیا، آپ نے تابوت اللہ کے حکم سے بنوا کے رکھا ہوا تھا، بچہ اس میں رکھا، ساتھ ہی دریا چل رہا تھا، دریا میں اندر ڈال دیا اور اپنی بیٹی کو کہہ دیا آپ دور سے ذرا دیکھتی رہیں یہ بچہ کہاں جاتا ہے۔ فرعون اور فرعون کی گھر والی حضرت آسیہ، وہ ان کا دریا کے کنارے ہی گھر تھا، ٹہل رہے تھے، چہل قدمی کر رہے تھے، دیکھا تابوت آ رہا ہے، نکالا تو اس میں دیکھا تو بڑا پیارا بچہ، حضرت موسیٰ جیسا حسین بچہ۔ حضرت آسیہ کی اولاد نہیں تھی، حضرت آسیہ نے کہا میں تو اس کو اپنا بچہ بناؤں گی، بیٹا بناتی ہوں، یہ کل کو ہمیں فائدہ دے گا۔ اب فرعون بھی مان گیا، اولاد تھی نہیں، اب وہ ان کو گھر میں رکھ رہے ہیں۔ بالآخر فرعون نے ساروں کو بلایا، بھئی اس کو دودھ پلاؤ، کسی کا دودھ ہی ایکسیپٹ نہیں کر رہا حضرت موسیٰ۔ بالآخر اس کی بہن نے کہا میں ایک عورت بتاتی ہوں، اس کا دودھ یہ پی لے گا۔ حضرت موسیٰ کی ماں کا بتایا، وہ لے کے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جیسے ہی دودھ پیش کیا، حضرت موسیٰ نے پینا شروع کر دیا۔ فرعون نے کہا آپ ہمارے اس محل میں رہیں، ہم آپ کی خدمت بھی، انہوں نے کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ادھر ہی میرے گھر میں بھیج دو بچہ، میں دودھ پلاؤں گی۔ اللہ نے ان کو لوٹا دیا، انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، اللہ کا وعدہ تھا کہ آپ اس کو بچے کو ڈال دیں دریا میں آپ کے پاس واپس لوٹاؤں گا۔ اللہ نے یوں لوٹا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں دودھ بھی پلا رہے ہیں، فرعون کی طرف سے ہدایہ بھی آ رہے ہیں، جی ہمارے بچے کی خدمت کر رہی ہیں۔ یوں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں 30 سال رکھ کے پلوایا۔ فرعون جس بچے کی خاطر دوسروں کے بچوں کو قتل کر رہا تھا، جس نے فرعون کا بیڑا غرق کرنا تھا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں 30 سال رکھ کے پلوایا۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر میں پل رہے، ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا، نبی بنا دیے گئے، سمجھایا بھئی آپ اس طرح نہ کریں، اسرائیلیوں پہ آپ ظلم ڈھاتے ہیں، قبطیوں کو آپ نے ساتھ رکھا ہوا ہے، لہٰذا ایسا نہ کریں۔ فرعون نہ مانا، بالآخر ایک رات حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام اسرائیلیوں کو لے کے آپ وہ علاقہ چھوڑ کے، مصر چھوڑ کے فلسطین کی طرف، جو اللہ کی طرف سے حکم تھا، فلسطین چلے جائیں۔ راتوں رات سارے اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے۔ صبح سحری کے وقت، صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی وہاں پہ موجود ہیں کہ ادھر سے فرعون کا لشکر بھی پیچھے ڈھول بجاتا ہوا، رقص کرتے ہوئے وہ بھی پیچھے آ گئے کہ ہم ان کو پکڑ کے لے ہیں، وہ تو ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے انہوں نے کہا موسیٰ آج تو مروا دیا، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ پریشان نہ ہوں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میری رہنمائی کرے گا۔ اب اللہ نے اس موقع پہ فرمایا آپ ایسا کریں، اضرب بعصاک البحر، آپ سمندر کے اوپر، اس دریا کے اوپر آپ کیا کریں، اپنا عصا ماریں۔ فانفلقوا سے یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بری طرح سے تکلیف دیتے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، نساء لڑکیوں کو، عورتوں کو کہتے ہیں، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، فرعون کے اس کرتوت میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، راستے بنا دیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تمہیں تو اللہ نے نجات بخشی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ نے سارے فرعونیوں کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور دشمن آنکھوں کے سامنے تڑپے برباد ہو نا تو پھر دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ نے یہ سارا جو فرعون اسرائیلیوں پہ ظلم ڈھاتا تھا، سب کے سامنے یہ سارا واقعہ کر کے دکھایا۔ تو میرا رب قدرت رکھتا ہے، جتنے بڑے سے بڑے نافرمان اللہ کے، اللہ نے سب کو ملیا میٹ کر دیا۔ قرآن میں واقعات کیوں سنائے گئے؟ اگر تم بھی نافرمان بنو گے اللہ کے سامنے کوئی دیر نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔